السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج کل گھر کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ لڑکا اپنی روش پر چل رہا ہے، آپ کی لڑکی اپنی روش پر چل رہی ہے، بیوی اپنی روش پر چل رہی ہے اور شوہر اپنے طریقے پر چل رہا ہے۔ نہ لڑکا آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے قابو میں ہے، نہ آپ کی اطاعت کر رہا ہے، نہ آپ کی فرما برداری کر رہا ہے، اور نہ ہی آپ کی بیٹی آپ کی بات مان رہی ہے، آپ کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ بیوی ہے وہ اپنے الگ نخرے دکھا رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کی بات نہیں مان رہا، بیوی اپنے شوہر کی باتیں نہیں مان رہی ہے۔ یہ گھر میں چل رہا ہے، اس کی وجہ سے گھر میں بے سکونی کا ماحول ہوتا ہے، گھر میں کوئی برکت نہیں ہے، گھر میں کوئی سکون نہیں ہے، گھر میں کوئی نورانیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بیوی کو اپنے کنٹرول میں کرنا، اپنے قابو میں کرنا، یا شوہر کو اپنے قابو میں کرنا، یا اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو اپنے قابو میں کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپس میں میل جول ہو، آپس میں نرمی ہو، آپس میں رخوت ہو، آپس میں محبت ہو اور سکون کا ماحول قائم رہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے یہ کہ نماز کی پابندی گھروں میں ہونی چاہیے۔ خواتین بھی نماز پڑھیں، بچے بھی نماز پڑھیں، والدین بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ گھر کے اندر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، گھر میں نورانی ماحول ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی کوئی شخص جو ہے گھر کا کوئی بھی فرد قرآن کریم کو ہاتھ لگاتا ہی نہیں ہے، قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھنے کی اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یہ دو چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے وظائف کی، اعمال کی۔ بہت ہی مجرب اور بہت ہی جو ہے پیارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے یا ودودو۔ اکابرین کے مجربات میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہے لاہوری نمک لے لیجئے پنساری کی دکان پر جا کر کے، یا سانبر لے لیجئے، اور سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر کے اس لاہوری نمک کے اوپر یا اس سانبر کے اوپر جو ہے دم کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بچے کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا لڑکا یا آپ کی لڑکی یا آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر آپ کی بات مانے گا، آپ کی اطاعت کرے گا باذن اللہ، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اور جس نیت سے پڑھا جائے گا اسی نیت پر کام کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بیٹے کو چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بات مانے، تو آپ کا بیٹا انشاءاللہ آپ کی بات مانے گا، لیکن پڑھتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ نمک کوئی سا بھی ذرہ برابر بھی جو ہے وہ زمین پر نہ گرے، بہت احتیاط برتنی ہے۔ اور جس نیت سے آپ پڑھیں گے اسی پر فائدہ ہوگا، باقی گھر کے دوسرے لوگ بھی کھائیں گے تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے اگر آپ اپنی بیوی کے لیے پڑھ کر کے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ بیوی آپ کی بات مانے گی، شوہر کے لیے کریں گے شوہر آپ کی بات مانے گا، آپ کی بیٹی کے لیے کریں گے آپ کی بیٹی آپ کی بات مانے گی۔ یہ انشاءاللہ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اکابرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ہے اگر آپ کسی شیرینی کے اوپر، چینی کے اوپر، یا اسی طریقے سے کسی میٹھی چیز کے اوپر 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کر کے کھلائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپس میں میل جول ہوگی، محبت ہوگی، اطاعت اور فرما برداری کا شعار اور جذبہ پیدا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چاہے بچوں کو کھلائیں، بچیوں کو کھلائیں، یا شوہر کو کھلائیں، یا بیوی کو کھلائیں، یا گھر میں سب کو کھلائیں، سب کے اندر سکون کا ماحول ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔